بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم تعدیل در اصلاح غیر تعدیل در اصلاح غیر یعنی دوسروں کی اصلاح کرنے میں عدل کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم تم پر لازم ہے تمہارے اپنے نفس، تم پر تمہارے اپنے نفس لازم ہے، بریکٹ میں یعنی اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم جب کہ تم خود ہدایت پر ہو، جب کہ تم خود ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے، پس وہ خبردار کر دے گا تمہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر لازم ہے تمہارے اپنے نفس، یعنی اپنے نفسوں کو بچاؤ، اپنے نفسوں کی فکر کرو۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ جو گمراہ ہو جائے جب کہ تم لوگ خود ہدایت پر ہو، یعنی کوئی اگر گمراہ ہوتا ہے تم خود ہدایت پر ہو تو اس کی گمراہی کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور تم سب نے لوٹ کر آنا ہے اللہ کی طرف۔ جو گمراہ ہوا اسے بھی لوٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے، جو ہدایت پر ہے وہ بھی لوٹ کر اللہ کی طرف آئے گا، تو اللہ خبردار کر دے گا تمہیں جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، یعنی اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا بتلائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی اللہ سزا اور جزا اللہ بدلہ دے گا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک انسان خود ہدایت پر ہے تو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو اسے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی گمراہ ہے تو بھئی اس کو ہونے دو، ہم تو خود ہدایت پر ہیں، تو جو گمراہ ہو رہے ہیں بھلے ہوں، اور اس آیت سے کوئی استدلال کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے جب کہ تم نے اسے ہدایت کرنے کی پوری کوشش کر دی، یعنی ایک آدمی کو تم نے دعوت دے دی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیا، ہر طریقے سے اس کو سمجھا دیا، لیکن وہ بات سمجھتا نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ گمراہی پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، تو اس کے گمراہ ہونے سے اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ تم نے اپنی ممکنہ کوشش کر دی، اس کے باوجود اگر وہ گمراہ ہو رہا ہے تو اب تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تم خود ہدایت پر ہو اور تم نے ہدایت کی تمام ممکنہ صورتیں اور تدبیریں اختیار کر لی۔ یہاں پر لفظ جو آ رہا ہے نا، لا یضرکم من ضل، نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں جو گمراہ ہو، اذا اہتدیتم جب کہ تم خود ہدایت پر ہو۔ خود ہدایت پر انسان تب ہوگا جب وہ امر بالمعروف بھی کرتا ہوگا۔ اگر ایک آدمی امر بالمعروف نہیں کر رہا، نہی عن المنکر نہیں کر رہا، تو وہ خود بھی مکمل ہدایت پر نہیں ہے۔ تو ہدایت پر تب ہوگا جب وہ ہدایت کے تمام اوامر کو پورا کرے، تمام نواہی سے اجتناب کرے، تو تب وہ ہدایت پر ہے۔ تو اس کا آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جو گمراہ ہوں تو ہونے دو، انہیں دعوت نہ دی جائے، بلکہ انسان دعوت دے اور تمام ممکنہ صورتیں اختیار کرے، اس کے باوجود بھی کوئی ہدایت پر نہ آئے تو پھر اس کے غم کے اندر اپنی جان اس میں نہ کھپائے۔ وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری ہے بات پہنچا دینا۔ تو لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے نفس کو ان کے پیچھے غم میں، یعنی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، ایسا نہ کرو۔ جو نہیں ایمان لاتے تو ان کو چھوڑ دو۔ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو دعوت نہ دی جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر خود ہدایت پر ہے اور دوسروں کو ہدایت کی بات بتاتا ہے پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، مصالح دینیہ کے احکامات کے بعد مصالح دنیاویہ کے احکامات، مصالح دینیہ کے احکامات کے بعد مصالح دنیاویہ کے احکامات۔ اے ایمان والو شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت،
اے ایمان والو، تمہارے درمیان گواہی جب کہ تم میں سے کسی ایک کے موت کا وقت حاضر ہو، حین الوصیتی وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم دو گواہ جو عادل ہوں تم میں سے، دو آدمی گواہ جو عادل ہوں تم میں سے نیچے لکھیں مسلمان، شہادتو کے نیچے بمانے شاہد، اور شہادتو مبتدا ہے اور آگے اثنانی اس کی خبر ہے کہ اے ایمان والو، گواہی تمہارے درمیان جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت حاضر ہو تو وصیت کے وقت دو آدمی گواہی دیں جو تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہو، او آخران من غیرکم، یا دو اور گواہ ہوں جو تمہارے علاوہ ہوں، تو غیرکم کے نیچے غیر مسلم، مسلمان ہو یا تمہارے علاوہ غیر مسلم ہو، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، ان انتم لکھیں قید واقعی ہے، قید واقعی ہے، احترازی نہیں ہے، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، پس اگر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ، تم ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد، تم ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پس وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو۔ اس کے بعد معذوف ہے یقولانی، یقولانی، اور وہ دونوں کہیں لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں نہیں لیتے کوئی مالی فائدہ، لا نشتری، کہ ہم نہیں لیتے اس گواہی کے بدلے میں ثمناً کوئی مالی فائدہ، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہوں وہ اس کے رشتہ دار، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو، یقیناً اس وقت تو ہم ہو جائیں گے گناہ گاروں میں سے، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، پس اگر اطلاع ہو جائے کہ یقیناً وہ دونوں استحقا اسماً مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے، پس اگر مطلع ہو جائے کہ یقیناً وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے، فآخران یقومان مقامہما، تو دو اور گواہ کھڑے ہوں ان دونوں کی جگہ، دو اور گواہ کھڑے ہوں ان دونوں کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے، ترجمہ لکھیں، ان لوگوں میں سے استحق، جن کی حق تلفی ہوئی ہے، الاولیان، جو قریب تر ہوں میت کے، جو قریب تر ہوں میت کے، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا، پس وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی کہ ہماری گواہی احق من شہادتہما، زیادہ لائق ہے ان دونوں کی گواہی سے، ہماری گواہی زیادہ لائق ہے ان دونوں کی گواہی سے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، یقیناً اس وقت تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے، ذَلِكَ، یہ طریقہ، ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی دیں ٹھیک طریقے پر، وہ گواہی دیں ٹھیک طریقے پر، او یخافوا، یا وہ ڈریں، ان ترد ایمان، کہ لوٹا دیے جائے گا ان کی قسمیں، بعد ایمانہم، ان ورثہ کی قسموں کے بعد، لوٹا دی جائے گی ان کی قسمیں ان ورثہ کی قسموں کے بعد، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔
ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو بیان فرمایا۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ سے ملک شام کی طرف ایک مسلمان اور 2 عیسائی سفر کر رہے تھے۔ مسلمان کا نام تھا بدیل مسلمان کا نام تھا بدیل اور 2 عیسائی تھے، ایک کا نام تھا تمیم اور دوسرے کا نام تھا عدی۔ مسلمان کا نام تھا بدیل اور جو 2 عیسائی تھے، ایک کا نام تھا تمیم اور دوسرے کا نام تھا عدی۔ اب یہ تجارت کا سفر تھا۔ یہ مسلمان ان دونوں عیسائیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ راستے میں اچانک یہ مسلمان بیمار ہو گیا بہت۔ اب اس نے چھپکے سے ایک پرچی لکھی اور اپنے سامان میں رکھ دی، اور اس پرچی میں اس نے اپنے تمام سامان میں موجود چیزوں کے نام لکھ دیے کہ میرے سامان میں یہ اشیاء ہیں، ان تمام چیزوں کے نام لکھیں۔ تو اسی کے سامان میں ایک چاندی کا بڑا مہنگا ایک کٹورا تھا جو بڑا قیمتی تھا، تو اس نے پرچی میں اس کا بھی نام لکھا کہ میرے سامان میں یہ بھی شامل ہے، اور یہ پرچی اس نے اپنے سامان میں چھپا دی۔ جب یہ مسلمان اب زیادہ بیمار ہو گیا تو بظاہر لگتا تھا اس کا انتقال ہو جائے گا، تو اس نے ان دونوں عیسائیوں سے کہا جب تم لوگ واپس جاؤ گے تو میرا یہ سامان میرے ورثہ کے حوالے کر دینا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، وہیں اس کو دفنا دیا گیا۔ اب یہ جب دونوں عیسائی مدینہ واپس آئے تو انہوں نے ان کے گھر گئے اور کہا یہ سامان ہے تمہارے میت کا، سامان دیا۔ تو انہوں نے جب سامان کھولا تو اس میں پرچی تھی اور اس میں لکھا تھا ایک قیمتی کٹورے کا، اور وہ کٹورا ان عیسائیوں نے نکال دیا تھا۔ اور اب جب مسلمان حضور کے پاس گئے اور جا کر دعویٰ کیا کہ ہمارا ایک قیمتی کٹورا تھا، سامان میں اس کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ ورثہ مدعی ہے نا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ دونوں عیسائی مدعا علیہ ہیں، تو حضور نے اب مدعی سے گواہ طلب کیے کہ تمہارے پاس کیا گواہ ہیں کہ وہ کٹورا ہے۔ اب ان کے پاس تو کوئی گواہ موجود نہیں تھے، صرف ایک پرچی تھی۔ اب مدعا علیہ پر قسم آتی ہے، تو حضور نے دونوں عیسائیوں سے کہا تم قسم کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کھاتے ہیں۔ اب وہ جھوٹے تھے، انہوں نے قسم کھا لی، تو جو قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ چند دنوں کے بعد اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، حضور نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی کٹورا نہیں، سامان میں کٹورا تھا ہی نہیں، اللہ کی قسم کوئی کٹورا نہیں تھا، نہ ہم نے کوئی اس طرح کا دیکھا ہے، تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ اب انہوں نے قسم کھا لی۔ کچھ عرصہ گزرا، دیکھا وہی کٹورا ایک مدینہ کے اندر ایک بڑا تاجر تھا اور اس کی سونے کی دکان تھی، وہ بیچ رہا تھا۔ تو ان مسلمان کو پتہ چلا، ورثہ کو، یہ لوگ وہاں گئے، کہا بھئی یہ کٹورا تو نے کہاں سے لیا؟ اس نے کہا فلاں 2 شخصوں نے بیچا ہے، وہ 2 عیسائیوں کا نام لیا۔ اب یہ مسلمان حضور کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ یہ کٹورا ہمارا ہی ہے اور وہ فلاں شخص کے پاس موجود ہے اور ان دونوں نے اس کو بیچا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو دعویٰ کیا تو وہ دونوں عیسائی اب دوبارہ آئے، کہا بھئی تم نے تو کہا تھا کہ کوئی سامان میں کٹورا نہیں ہے اور ابھی تو تم نے اس پر بیچا ہے۔ تو ان دونوں عیسائیوں نے آگے سے قسم کھا کر کہا حضرت ہم نے یہ کٹورا میت سے خریدا تھا، پہلے کہہ رہے تھے کہ سامان میں نہیں ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کٹورا میت سے خریدا تھا ہم نے، اب چونکہ یہ مدعی ہیں ہم نے خریدا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر تم نے خریدا ہے تم گواہ پیش کرو، تو ان کے پاس اس پر گواہ نہیں تھے، اور جو دوسرے تھے اب وہ قسم کھانے کے لیے تیار تھے کہ ہمارے سامان کے اندر پرچی ہے اور جو پرچی میں جس طرح کی کٹورے کے بارے میں نشانیاں اور علامات ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ تو ان مسلمانوں نے جب قسم کھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کٹورا جو تھا اس کی جو قیمت بنتی ہے ان عیسائیوں پر لازم کی، تو انہوں نے وہ قیمت ان مسلمان ورثہ کو دے دی۔ تو اب ان آیات میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو دیکھیں اب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہارے درمیان جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت حاضر ہو، وصیت کے وقت، تو موت کا وقت حاضر ہو تو کس کی موت کا وقت تھا؟ مسلمان کی۔
تو اسنانی یہ میں نے عرض کیا شہادت مبتدا ہے، اسنانی یہ خبر ہے، تو گواہی دو آدمیوں کی ہوگی جو دونوں عادل ہوں تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں، تو دو مسلمان آدمی گواہی دیں، اور اگر مسلمان نہ ہوں تو آخران من غیرکم، دو اور گواہ ہوں جو تمہارے علاوہ ہوں، یعنی غیر مسلم ہوں، تو من غیرکم کے نیچے غیر مسلم، تو دو گواہ غیر مسلم ہوں اگر تم لوگ سفر کر رہے ہو زمین میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ قید واقعی ہے، احترازی نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ سفر میں ہو، اگر حضر میں بھی ایسا ہو تب بھی دو گواہ ہوں گے، لیکن چونکہ عموماً سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ گواہ نہیں ملتے، حضر میں تو گواہ بآسانی مل جاتے ہیں، اس لیے قید سفر کی لگائی۔ یا یہ آیات چونکہ خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئیں اور وہ واقعہ سفر کا تھا، اس مناسبت سے اس میں قید سفر کی بیان کی۔ پس اگر پہنچے تم میں سے کسی کو موت کی مصیبت، تحبسونہما، اس کے نیچے خطاب للحکام، یہ حکام کو خطاب ہے کہ تم روک کے رکھو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، صلاۃ کے نیچے نماز عصر، چونکہ عصر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے، غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ عصر سے مغرب کا وقت بڑا بابرکت وقت ہے، تو اس وقت میں قسم لو تاکہ یہ جھوٹی قسم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں قسم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جمعے کے دن قسم لینا، عصر کے بعد لینا، یا مسجد میں لینا، یا ممبر پہ لینا، اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ قسم میں اور تاکید ہو جائے اور جھوٹا آدمی اس سے بچے، کہ جھوٹا آدمی بچے گا اگر میں نے مسجد میں قسم کھائی وبال نہ آ جائے، تو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح عصر کی نماز کے بعد فیقسمان باللہ، وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کے بارے میں شک ہو، اگر شک ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تو قسم اپنے بیٹے اور بیوی کے نام کی نہیں بلکہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے، اور یقولانی محذوف ہیں، وہ دونوں کہیں گے ہم نہیں لیتے بھی اس قسم پر سمنن، کوئی سمن، ہم اس قسم پر کوئی سمن نہیں لیتے، یعنی ہم کوئی مالی فائدہ اور کوئی پیسے ہم اس پر نہیں لیتے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ ہوں اس کے رشتہ دار، مقسم لہو، نیچے لکھو مقسم لہو، جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اگرچہ رشتہ دار ہوں تب بھی سچی گواہی دینی چاہیے، یہ نہیں کہ رشتہ دار ہیں تو ان کا لحاظ رکھا جائے اور غیر ہیں تو درست گواہی دے دی جائے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور کہیں کہ ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، یقیناً اس وقت ہم ہو جائیں گے گناہگاروں میں سے، یعنی اگر ہم چھپائیں گے تو اللہ کے ہاں ہم گناہگار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر مطلع ہو جائیں، پس اگر اطلاع ہو جائے کہ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، کہ یقیناً وہ دونوں، یعنی وہ دونوں گواہ، استحقا اسمن، کہ وہ مرتکب ہوئے گناہ کے۔ دیکھیں اب پتہ چل گیا تھا نا کہ ان دونوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے عیسائیوں نے، تو اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے، فآخران یقومان، تو دو اور گواہ کھڑے ہو جائیں، دو اور گواہ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ دو کون؟ مسلمان، وہی میت کے جو ورثہ ہیں، یہ دو مسلمان کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، کن دونوں کی؟ عیسائیوں کی، تو یہ دو مسلمان گواہ اب گواہی دے دیں ان دونوں عیسائیوں کی جگہ، من الذین استحق علیہم، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی۔ اب حق تلفی ان کی ہوئی نا، میت کے ورثہ کی، الاولیانی، جو قریب تر ہوں میت کے، یعنی وہ کھڑے ہوں جو قریب تر ہوں میت کے۔ دیکھیں آخرانی مبتدا ہے، یقومانی خبر ہے، اور یہ الاولیانی یہ آخرانی سے بدل ہے، الاولیانی آخران سے بدل ہے۔ دو گواہ کھڑے ہو جائیں، کون دو گواہ؟ الاولیانی، جو میت کے قریب تر ہوں، یعنی عام لوگوں گواہی نہ دیں، جو میت کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ گواہی دیں، اور وہ بھی اس طرح فیقسمان باللہ، وہ قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، اور وہ کہیں کہ یقیناً ہماری گواہی زیادہ لائق ہے ان دونوں کی گواہی سے، ہماری گواہی یعنی مسلمانوں کی گواہی زیادہ لائق ہے ان دونوں کی گواہی سے، یعنی
عیسائیوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، یقیناً اس وقت ہم تو ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ اگر ہم ان پر زیادتی کریں گے تو ہم ظالم ہیں، اور ظالم کی تو عند اللہ پکڑ ہے۔ ذالک، یہ طریقہ، ذالک یہ طریقہ، ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی دے دیں ٹھیک طریقے پر، علی وجہہا، ٹھیک طریقے پر گواہی دے دیں، او یخافوا، یا وہ ڈریں اس سے، ان ترد ایمانہم، کہ لوٹا دی جائے گی ان کی قسمیں، بعد ایمانہم، ان ورثہ کی قسموں کے بعد۔ دیکھیں یہاں اللہ نے دونوں کو خطاب کیا کہ وہ جو ہیں وہ گواہی دیں ٹھیک طریقے پر، یعنی اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں۔ مثلا اگر ایک پیالہ ہے تو اب یہ نہ کہیں کہ وہ پیالے دو ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ بڑھائیں، اتنی گواہی دیں جتنا ان کا حق ہے، اور وہ ڈریں اس سے کہیں ان کی قسموں کو لوٹا نہ دیا جائے، ان ورثہ کی قسموں کے بعد، یعنی وہ ڈریں اس بات سے کہیں ان کی قسم رد نہ ہو جائے۔ اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو ان کی قسمیں رد ہو جائیں گی، انہیں کچھ بھی ملے گا نہیں۔ دیکھیں، مدعی جھوٹ بولے یا مدعا علیہ جھوٹ بولے تو ان کی قسمیں رد ہو جائیں گی، یعنی وحی کے ذریعے سے اگر اطلاع ہو گئی کہ انہوں نے اپنی قسموں میں جھوٹ بولا، چیز کم تھی انہوں نے زیادہ بتائی، یا جس کے پاس چیز ہے وہ قسم کھائے اور کہے نہیں یہ میری ہے، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ان کی قسمیں رد نہ ہو جائیں اور ان کی رسوائی نہ ہو۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا، شریعت کے احکامات کو سنو، جو شریعت نے احکامات دیے سنو، کنایہ ہے اطاعت کرو، سن کر مزے نہ لو، کیا کرو؟ اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ فاسق قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، یعنی جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں اللہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، تذکیر حول قیامت، تذکیر حول قیامت، قیامت کے احوال کی تذکیر، اور جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم جواب دیے گئے، کیا تم جواب دیے گئے؟ قالو، تو رسول کہیں گے لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں اس بارے میں کوئی علم، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی خوب جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو، تو ہی خوب جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو، غیب کی باتوں کو تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت یہ فرما رہے چونکہ ماقبل میں اب تذکرہ ہوا، جو جھوٹی قسم کھائے گا وہ ڈرے ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ انہیں سزا دے گا۔ اب وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، اور وہ ایسا دن ہوگا جس میں اللہ رسولوں کو بھی جمع کرے گا۔ تو جب رسول بھی محشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو باقی لوگ تو بطریقے اولا جمع ہوں گے، اور اللہ رسولوں سے یہ پوچھے گا تم دنیا میں تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ جب تم نے دعوت دی تمہاری قوموں نے قبول کیا یا رد کیا؟ تو رسول کہیں گے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ رسول یہ کیسے کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، حالانکہ انہیں جو جوابات دیے گئے انہیں تو علم تھا، کتنے لوگ ایمان لائے، کون ایمان نہیں لائے، کس نے رد کیا، رسولوں کو تو اس بات کا علم ہے، تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے؟ جواب، پہلا جواب یہ ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو اس وقت اللہ رب العزت کے جلال اور خوف کی وجہ سے یہ جملہ زبان پر ہوگا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، آپ ہی کو علم ہے، ہمیں علم نہیں، یعنی یہ وقت جلال کا وقت ہوگا، تب یہ جملہ ہوگا۔ یا نمبر 2، یا اللہ آپ کے علم کے مقابلے میں ہمارا کوئی علم نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی علم نہیں آپ کے علم کے مقابلے میں، آپ کا علم محیط ہے، آپ علام الغیوب ہو، خوب جاننے والے سب باتوں کو، آپ کے علم کے مقابلے میں ہمارا کیا علم ہے؟ تو آپ کا علم سمندر کا علم ہے، اور ہمارا علم تو اتنا بھی نہیں، جیسے روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی چڑیا چونچ میں قطرہ لے تو سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ رب العزت کے خزانے اللہ کا علم اسی طرح ہے، تو ہمارا آپ کے مقابلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ نمبر 3،
ہمیں باطن کا کوئی علم نہیں ہے۔ ظاہر کا تو ہمیں پتہ تھا کون ایمان لائے کون نہیں لائے، لیکن باطن میں کون ایمان لائے نہیں لائے، یا اللہ ہمیں باطن کا علم نہیں۔ یا نمبر 4، یا اللہ ہمیں علم تھا جب تک ہم موجود تھے، اور جب ہم دنیا سے آ گئے اب کون ایمان لائے کون کافر ہوئے، یا اللہ اس کا علم ہمیں نہیں۔ جو دنیا میں جب تک تھے تو ہمیں علم تھا، اور جب ہم دنیا سے آ گئے اب ہمارے بعد کون ایمان نہیں لائے تو اے اللہ اس کا علم ہمارے پاس نہیں۔ اس کی تائید ہوتی ہے، آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 117، اس میں ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں تھا ان پر نگران جب تک میں موجود تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا اب تو ہی نگہبان ہے ان پر اور تو ہی ان پر گواہ ہے۔ یعنی جب تک میں موجود تھا مجھے معلوم تھا، اب میرے بعد کون گمراہ ہوئے اس کا مجھے علم نہیں۔ تو یہ میں نے 4 باتیں عرض کر دی، بات سمجھ آ گئی؟ تو یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، یقیناً تو ہی ہے پوشیدہ باتوں کا خوب جاننے والا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، تخصیص بعد التعمیم، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، تذکیر انعامات، یاد کرو تم میری نعمتوں کو جو تم پر، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، کہ میں نے تمہیں قوت دی تھی روح القدس کے ساتھ۔ اذ ایدتک، انعام نمبر 1، انعام نمبر 1 کہ میں نے تمہیں قوت دی تھی روح القدس کے ساتھ کہ تم بات کرتے تھے لوگوں سے مہد گود میں، وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں، ادھیڑ عمر میں، تکلم الناس، یہ انعام نمبر 2۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت، انعام نمبر 3، اور تورات اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، مانند پرندے کے، مانند پرندے کے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہا، پس تم پھونک مارتے تھے اس میں، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور تم تندرست کرتے تھے، تم تندرست کرتے تھے پیدائشی نابینے کو اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تم نکالتے تھے مردے کو زندہ کر کے میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیل، انعام نمبر 5، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عن کا تجھ سے، نیچے لکھے عن قتل کا، عن قتل کا، تیرے قتل سے، اذ جئتہم بالبینات، جب تو لایا ان کے پاس واضح دلائل، اذ کففت بنی اسرائیل عنوان ہے حفاظت عیسیٰ، حفاظت عیسیٰ علیہ السلام۔ فقال الذین کفروا، عناد بنی اسرائیل، اور جب کہا کافروں نے ان میں سے کہ نہیں ہے یہ مگر واضح جھوٹ۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، انعام نمبر 6، اور جب میں نے الہام کیا، جب میں نے الہام کیا یا حکم دیا تمہاری زبانی، دونوں ترجمے لکھیں، جب میں نے الہام کیا یا میں نے حکم دیا تمہاری زبانی، حواریین کی طرف، ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم ایمان لے کر آؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آئے، اور تم گواہ رہو یقیناً ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان پر جو اللہ نے 6 انعامات کیے ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم تم یاد کرو میرے انعامات کو جو میں نے تم پر کیے اور تمہاری والدہ پر کیے۔ معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اگر ہوتے تو اللہ ان کا بھی تذکرہ فرماتا،
اب والدہ پر کیا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کروایا نا عیسیٰ علیہ السلام سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں فصیح اور بلیغ تقریر کر کے اپنی والدہ کی برات کا اظہار کیا۔ اذ ایدتک بروح القدس، پہلا انعام یہ تھا کہ میں نے تمہیں قوت دی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس یعنی جبرائیل امین، جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت عطا فرمائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے پیدا ہوئے، اور پھر زندگی میں ان کی تائید اور مدد بھی رہی، اور پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے ان کو آسمانوں کی طرف بھی اٹھایا۔ انعام نمبر 2، اور تم لوگوں سے بات کرتے ہو گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ حالانکہ کوئی بچہ دودھ پیتا کسی سے بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ نے دودھ پینے کے زمانے میں بات کی۔ لفظ کہلن سے حیات عیسیٰ کا ثبوت ہے، حیات عیسیٰ کا ثبوت ہے۔ وہ اس طرح کہ بڑھاپے میں تو ہر ایک بات کرتا ہے، تو یہ معجزہ تب ہوگا کہ جب آپ اتنے عرصے دراز کے بعد آئیں گے، پھر بھی آ کر لوگوں سے بات کریں گے، یہ معجزہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 570 سال کا عرصہ ہے، تو 570 سال وہ ہو گئے، اور ابھی چل رہے 1900 اور 1443، تو 1443 یہ ہو گئے 700 سال، 570 سال وہ ہو گئے، تقریباً 1900 سال یعنی 2000 سال کے لگ بھگ تو ہو گئے، اور اب بھی آگے کتنا وقت اور بھی گزرے گا، یعنی گویا 2000 سال گزر گئے، اب تک نہیں آئے، اور بعد میں جب وہ آئیں گے تو اتنی عمر گزرنے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام آ کر بات کریں گے، یہ ان کا معجزہ ہے۔ تو ورنہ بڑھاپے میں بات کرنا معجزہ نہیں ہوتا، بلکہ اتنی عمر دراز گزرنے کے باوجود ان کا بات کرنا یہ معجزہ ہے۔ انعام نمبر 3 کہ میں نے تمہیں کتاب کا علم سکھایا۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، چونکہ اس کے ساتھ لفظ حکمت آیا ہے، اور عموماً قرآن اور حکمت کا تذکرہ ہے تو مراد کتاب سے قرآن اور حکمت سے سنت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو قرآن کریم کا علم بھی دیا، سنت کا علم بھی دیا، تورات کا علم بھی دیا، اور انجیل کا علم بھی دیا۔ انعام نمبر 4 اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی مانند شکل ہمارے حکم سے۔ دیکھیں یہاں لفظ تخلقو ہے، تخلقو کا معنی تو ہوتا ہے پیدا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت ہی فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ کی صفت ہے۔ یہاں جو لفظ خلق آیا ہے، یہاں مراد وہ معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ معنی مجازی ہے۔ معنی مجازی یعنی مٹی سے بنانا، کہ تم مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھر پھونک مارتے اللہ اس میں روح ڈال دیتا۔ پیدا کرنا تو کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ دیکھیں یہاں پر قید آئی بِإِذْنِی، اللہ کے حکم سے، معلوم ہوا معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، ظاہر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، ظاہر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، نبی کی تصدیق کے لیے۔ المعجزۃ فعلا للہ تعالی دل علی صدق نبیہ، المعجزۃ فعل اللہ تعالی دل علی صدق نبیہ، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس نبی کی سچائی پر۔ تو چوتھا انعام کہ آپ پرندے کی شکل بناتے اور پھونک مارتے اور اللہ اس کو حقیقی پرندہ بنا دیتا، فتکون طیرا، پس وہ ہو جاتا حقیقی پرندہ، اڑنے لگتا اللہ کے حکم سے۔ اور آپ پیدائشی نابینے کو اور برس والے بیمار کو بھی آپ تندرست کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینے پر ہاتھ پھیرتے بینائی لوٹ آتی، برس والے پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مادرزاد اندھا، ایک ہوتا ہے جس کی بینائی ہو لیکن بعد میں چلی گئی ہو۔ جس کی پیدائشی بینائی ہو بعد میں چلی گئی ہو اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر آ جائے، لیکن جو پیدائشی نابینا ہو اسے کوئی طبیب اور ڈاکٹر اس کو بینا
نہیں کر سکتا۔ اب یہ اللہ کا فعل ہے کہ اللہ رب العزت اس نابینا کو بھی پیغمبر کے ہاتھ سے بینا کر دیتا ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور تم جب مردوں کو نکالتے تھے بریکٹ میں زندہ کر کے۔ اب مردوں کو تو کفن چور بھی نکال رہے نا، قبر سے نکال رہے، کفن چھپا رہے، یا آج کل جو قبرستان میں بیٹھے ہیں مردوں کو نکال کے دوسری قبر میں ڈال رہے، نکال تو وہ بھی رہے، قبر خالی کر رہے اور آگے 10,000 کی بیچ رہے۔ تو قبر مردے کو نکالنا کمال نہیں، مردے کو نکال کر زندہ کرنا یہ کمال ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، انعام نمبر 5، پانچواں انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو روک دیا آپ کے قتل سے، کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا۔ وہ لوگ کیوں آپ کے دشمن ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، اور جب بھی کوئی حق لے کر آتا ہے تو باطل اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ فقال الذین کفروا، عناد بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل کی دشمنی اتنی بڑی، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو بڑا واضح جادوگر ہے، بڑا جادوگر ہے، ترجمہ ماہر جادوگر ہے، سحر و مبین، ماہر ہے، یہ کوئی عام جادوگر نہیں ہے، بڑا پیر ہے، پہنچا ہوا پیر ہے، دیکھو مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، کالا علم ہے اس کے پاس۔ وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا نا، محبوب کو قدموں میں پائیں، جنید بنگالی اور بابا مدنی محبوب کو قدموں میں پائیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، انعام نمبر 6، یہاں میں نے ترجمہ کیا جب میں نے الہام کیا حواریین کی طرف۔ دیکھیں اوحیتو کا معنی وحی، وحی غیر نبی پر نہیں آتی، وحی صرف آتی ہے نبی پر، اور جہاں اگر یہ لفظ آیا ہے تو وہاں لغوی معنی، اگر شہد کی مکھی کے لیے اوحا ربک الی النحل، وہاں لغوی معنی الہام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے آیا، وہاں القاء، دل میں بات ڈالی، اور یہاں بھی اوحیتو کا معنی الہام، اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی۔ یا میں نے دوسرا ترجمہ آپ کو کیا، یا حکم دیا تمہاری زبانی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، یا میں نے حکم دیا تمہاری زبانی تمہارے حواریین کو کہ تم ایمان لے کر آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ تو حواریین نے کہا ہم ایمان لے کر آئے، اور تو گواہ ہے یقیناً ہم تو ہیں فرما برداروں میں سے۔ اذ قال الحواریون، سوال حواریین، جب حواریین نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب کہ اتار دے ہم پر دسترخوان آسمان سے؟ مائدہ دسترخوان بریکٹ میں کھانے سے بھرا ہوا، کیا وہ دسترخوان ہم پر کھانے سے بھرا ہوا اتار سکتا ہے آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ، قال کا فاعل عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ دیکھیں حواریین نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم آپ سوال کرو اللہ ہم پر آسمان سے اتارے دسترخوان۔ دسترخوان کنایا کس سے ہے؟ یعنی کھانا، خالی دسترخوان تو مقصود نہیں ہوتا نا، اب آدمی کسی کے ہاں جاتا ہے بولتا ہے یہ دسترخوان بچھاؤ، اب وہ آ کر بچھا دے خالی اور بیٹھا رہے حضرت دسترخوان تو ہم نے بچھا دیا، تو یہ کنایا کس سے ہے؟ کھانا کے، یہ آپ دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ کی عادت اور یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ کھانے آسمان سے اتارے، اللہ نے اس کے لیے طریقہ اور سنت رکھا ہے، انسان محنت مزدوری کرے، اسباب اختیار کرے، رزق دے گا اللہ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق ہے آسمانوں میں، آسمان والے سے تعلق میں رزق ہے، لیکن محنت اس کے لیے کرنی پڑتی۔ تو کہا کہ آسمان سے اللہ دسترخوان اتارے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب نامناسب سوال کر کے بے ادبی سے بچو، نامناسب سوال کر کے بے ادبی سے بچو، یعنی اللہ سے یہ چیزیں مانگی جاتی ہیں کہ ہمارے لیے کھانا اتار، اللہ سے مانگو اللہ ہدایت دے، ایمان کی موت دے، نیک اولاد دے، صحت تندرستی دے، مانگ رہے اللہ کھانا دے، کھانا تو خدا خنزیر اور کتے کو بھی دے رہے، وہ چیز مانگو جو ما بہ الامتیاز ہو۔ تو اللہ سے ڈرو اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها،
کہا انہوں نے کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم کھائیں منہا اس دسترخوان میں سے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا اور ہم جان لیں کہ یقیناً قد صدقتنا کہ تو نے ہماری تصدیق کی، کہ جو تو نے ہمیں کہا تو نے سچ کہا، ہم جان لیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ہو جائیں گواہ، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہ، شاہدین کے نیچے علی المعجزتی اور ہم اس معجزے پر گواہ ہو جائیں، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے۔ ترجمہ لکھیں کہ ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے۔ دیکھیں حواریین نے آگے سے کہا کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم کھائیں اس میں سے، یعنی انہوں نے اپنی 3 مصلحتیں بیان کی کہ ہم نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ ہماری اس میں 3 مصلحتیں۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ ہم دسترخوان میں سے کھائیں تبرکن، کہ یہ بڑا بابرکت کھانا ہوگا جو آسمان سے اترا ہوگا، تو حضرت وہ کھانا ہم کھائیں گے تو یہ برکت کا باعث ہے۔ نمبر 2، مطمئن ہو جائیں ہمارے دل ایمان پر، قلوبنا کے نیچے علی الایمان، ہمارے دل ایمان پر مطمئن ہو جائے، ہم کھائیں گے ہمارا ایمان اور پختہ ہوگا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے پیغمبر پر آسمان سے کھانے ان کے لیے اتارے۔ اور نمبر 3، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے۔ اس کے نیچے فی دعوی الرسالتی، فی دعوی الرسالتی کہ تو رسالت کے دعوے میں سچا ہے، تو نے جو کہا بالکل سچ کہا۔ نمبر 4، اور ہم ہو جائیں گواہوں میں سے، اس کے نیچے علی المعجزتی، شاہدین کے نیچے علی المعجزہ، اور ہم ہو جائیں تیرے معجزے پر گواہ کہ واقعی تم اللہ کے پیغمبر ہو، کہ تم نے جو کہا وہ سچ ہوا۔ تو کتنی باتیں بیان کی؟ 4 باتیں بیان کی۔ قال عیسیٰ ابن مریم، مناجات عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو اتار دے ہم پر دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا جو ہو جائے خوشی ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی، وآخرنا ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے، وآیۃ منک اور نشانی ہو جائے تیری طرف سے، بریکٹ میں لکھیں میری نبوت کی، نشانی ہو جائے تیری طرف سے میری نبوت کی، ورزقنا اور تو ہمیں رزق دے، اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ دیکھیں جب انہوں نے بارہا مصلحتیں بیان کر دی 4، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا کی، کہا اے اللہ اب تو اتار دے ہم پر دسترخوان آسمان سے۔ اللہ نے اتارا، اور کہا یہ دسترخوان اس لیے اترے تاکہ یہ ہمارے پہلے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے خوشی ہو، پہلے والوں سے جو اب موجود ہیں، بعد والوں کے لیے مطلب جو بعد میں آنے والے ہیں، جو اب موجود ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ خوش ہوں گے کہ بھئی ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے اس پیغمبر نے کھانا آسمان سے اتارا۔ آج تو کھانا کوئی کھلائے گا VIP ہوٹل سے، کوئی صدر سے کھلائے گا، تو لیکن ان کے لیے ہمارے آباء و اجداد کے لیے کھانا آیا آسمان سے، اور یہ نشانی ہو جائے تیری طرف سے میری نبوت کی کہ واقعی میں نبی ہوں اور میں نے دعا کی اور تو نے کھانا اتارا، یقیناً اے اللہ تو تو بہترین رزق دینے والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اب جب پیغمبر نے اللہ سے دعا کر دی، قال اللہ انی منزلها، اجابت الہیہ، اجابت الہیہ یعنی دعا کی قبولیت۔ اللہ رب العزت نے کہا یقیناً میں اتارنے والا ہوں اس دسترخوان کو، ضمیر مائدہ کی طرف، میں اتارنے والا ہوں اس دسترخوان کو تم پر، فمن یکفر بعد منکم، اب جو کفر کرے گا تم میں سے اس کے بعد، دسترخوان اترنے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو یقیناً میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ میں نے نہیں عذاب دیا ہوگا کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ یعنی اب میں دسترخوان اتار رہا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی نے آپ کی نبوت کو نہیں مانا یا انکار کیا، کفر کیا، تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ وہ جہان والوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ ہوگا۔ دیکھیں جو فرمائشی معجزہ ہوتا ہے نا، جب انسان خود اپنی مرضی کا معجزہ طلب کرے
اور اللہ وہ معجزہ پھر بھیجے پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو اللہ عبرتناک سزا دیتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تب مانیں گے جب پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی، اب اللہ نے زندہ اونٹنی نکال دی اور انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بڑی عبرتناک سزا دی۔ اب یہاں بھی جو اللہ رب العزت نے کہا نا میں ایسی سزا دوں گا کہ میں نے کسی کو نہیں دی، کہ فرمائشی معجزہ تم نے خود مانگا کہ دسترخوان آسمان سے اترے، اب اللہ نے اتار دیا، پھر بھی اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ ضدی ہے، اور ایسے ضدی اور ہٹ درم کو جو عذاب دیا جائے گا وہ نہایت سخت عذاب ہوگا، تاکہ وہ دوسروں کے لیے بعد میں آنے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، سوال برائے توبیخ نصارہ، سوال برائے توبیخ نصارہ۔ اور جب کہا اللہ رب العزت نے اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الٰہَيْنِ مِن دُونِ اللّہ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا دو مجھے اور میری والدہ کو معبود اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک، جواب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، پاک ہے اللہ تیری ذات۔ معروض نمبر 1، معروض نمبر 1، پہلی معروض عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی تبری از تعلیم شرک، تبری از تعلیم شرک، کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ پاک ہے اللہ تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں کہوں تیرے لیے وہ بات کہ نہیں ہے میرے لیے اس بات کا کوئی حق۔ تو معروض نمبر 1 کیا ہے؟ تبری از تعلیم شرک، کہ پاک ہے تیری ذات کہ میں کہوں تیرے لیے وہ بات کہ جس کا نہیں ہے مجھے کوئی حق۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں یہ بات کہتا تو یقیناً اے اللہ تو اسے جانتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیری ذات میں ہے۔ پہلے والے نفس کا ترجمہ دل سے، دوسرے والے نفس کا ترجمہ ذات سے، کہ میں نہیں جانتا جو تیری ذات میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی خوب جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں یہ کہوں، اگر میں یہ کہتا تو آپ جان لیتے، اور یقیناً آپ تو میرے دل کی بات جانتے ہو اور میں نہیں جانتا جو آپ کی ذات میں ہے، آپ تو پوشیدہ باتوں کے خوب جاننے والے۔ ما قلت لہم، معروض نمبر 2، تبلیغ توحید، معروض نمبر 2، تبلیغ توحید، میں نے نہیں کہا ان سے الا ما امرتنی بہ، مگر وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم عبادت کرو میرے اور اپنے رب کی، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، معروض نمبر 3، اور یقیناً میں تھا ان پر نگران جب تک میں ان میں موجود تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے اٹھا لیا مجھے، ترجمہ لکھیں جب تو نے اٹھا لیا مجھے، کنت انت الرقیب علیہم، پس اے اللہ اب تو ہی نگہبان ہے ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر مطلع ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اور اگر تو انہیں عذاب دے تو یقیناً اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو غالب ہے، یعنی تجھے بخشنے پر قدرت ہے، اور تو حکیم ہے، تیرے ہر کام میں حکمت ہے، اگر تو بخشے گا بھی تب بھی حکمت ہے، اور اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تب بھی تیری حکمت ہے۔ قال اللہ ھذا، بشارت،
اللہ رب العزت فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ینفع کا فاعل صدقہم ہے اور الصادقین اس کے لیے مفعول ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس اے اللہ تو ان سے راضی ہو گیا اور وہ تجھ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، اور اللہ ہر چیز پر